آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص صورت پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی صورت جو اپنی شاعرانہ خوبصورتی اور گہرے پیغام کے لیے مشہور ہے، سورۃ الرحمن۔ تو اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ رحمان کے تحائف کیا ہیں، پھر اس ناقابل فراموش سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس صورت میں بار بار گونجتا ہے، حساب کے دن کی حقیقت کیا ہے، اور آخر میں دو راستے اور ان کے دو الگ الگ انجام، اور ہاں، جنت کی ایک چھوٹی سی جھلک بھی دیکھیں گے۔ اچھا، تو سورت کا آغاز ہی رحمان یعنی نہایت رحم کرنے والے کی مہربانیوں سے ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے ان بنیادی تحائف کا ذکر کیا گیا ہے جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے تین سب سے بڑی نعمتوں سے۔ پہلی وحی یعنی قرآن کی تعلیم، دوسری تخلیق یعنی انسان کو پیدا کرنا، اور تیسری ابلاغ یعنی بولنے کی صلاحیت دینا۔ اگر دیکھا جائے تو یہی وہ بنیاد ہے جس پر باقی سب کچھ کھڑا ہے۔ اور یہ مہربانیاں صرف انسان تک محدود نہیں ہیں، ذرا کائنات پر نظر ڈالیں۔ سورج اور چاند سب ایک طے شدہ راستے پر چل رہے ہیں، پودے اور درخت تک سجدہ کر رہے ہیں، آسمان کو بلند کیا گیا، انصاف کا ترازو قائم کیا گیا، اور یہ زمین، یہ تمام مخلوقات کے لیے بچھا دی گئی، سب کچھ ایک کامل ہم آہنگی میں ہے۔ پھر زمین کی بات ہوتی ہے، یہاں سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا، طرح طرح کے پھل، غلافوں میں لپٹے کھجور کے خوشے، بھوسے والا اناج اور مہکتے ہوئے خوشبودار پھول، یہ سب بھی تو پروردگار کی ہی عنایتیں ہیں۔ تو اتنی ساری نعمتیں گنوانے کے بعد پہلی بار وہ طاقتور سوال سامنے آتا ہے جو اس صورت کی پہچان ہے۔ اس کے بعد بات ان دو مخلوقات کی ہوتی ہے جن سے یہ سوال بار بار پوچھا جائے گا، یعنی انسان اور جنات، اور بتایا جاتا ہے کہ دونوں کی تخلیق کتنی مختلف ہے۔ انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا گیا اور جنات کو آگ کے بے دھوئیں شعلے سے۔ نعمتوں کا ذکر ابھی ختم نہیں ہوا، اب بات ہوتی ہے سمندروں کی۔ وہی دو مشرقوں اور دو مغربوں کا مالک ہے، وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ایسے ملایا کہ وہ ساتھ بہتے ہیں پر آپس میں گھلتے ملتے نہیں، اور انہی سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے جہاز جو پہاڑوں کی طرح سمندر پر تیرتے ہیں، یہ سب کس کی قدرت ہے؟ اور پھر وہی سوال ایک بار پھر یاد دلایا جاتا ہے کہ شکر گزاری کتنی اہم ہے۔ چلیں اب ذرا اسی سوال پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں۔ یہ جو بار بار دہرایا جا رہا ہے، یہی تو اس صورت کا دل ہے۔ یہ جو سوال ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ 31 بار دہرایا گیا ہے۔ اور یہ صرف تکرار نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے، ایک جھنجھوڑ دینے والی یاد دہانی ہے کہ انگنت نعمتوں پر غور کیا جائے اور ان کے دینے والے کو پہچانا جائے۔ ہر بار جب یہ سوال آتا ہے، اس کا اثر اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اتنی ساری نعمتوں اور رحمتوں کے ذکر کے بعد سورت کا ماحول اچانک بدل جاتا ہے۔ اب بات تخلیق کے سکون سے ہٹ کر ایک بہت بڑی اور ناگزیر حقیقت کی طرف جاتی ہے، اور وہ ہے حساب کا دن۔ اور یہاں ایک بہت واضح یاد دہانی کروائی گئی ہے، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، باقی کیا رہے گا؟ صرف پروردگار کی ذات جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ یہ فنا اور بقا کا فرق بالکل صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے جو منظر کشی کی گئی ہے وہ بھی کمال ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور پگھلے ہوئے مرہم کی طرح سرخ ہو جائے گا، سوچیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا۔ اور اس دن حساب کتاب اتنا صاف ہوگا کہ کسی سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اعمال خود بولیں گے، چہرے گواہی دیں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حساب اور فیصلے کے اس ماحول میں بھی وہی سوال پھر سے دہرایا جاتا ہے، شاید یہ بتانے کے لیے کہ انصاف کا ہونا بھی بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حساب کتاب کے بعد اب بات آتی ہے انجام کی، اور یہاں دو بالکل مختلف راستوں اور ان کی منزلوں کا ایک بہت واضح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ایک طرف ہے وہ گناہگار جنہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لیا جائے گا، اور وہ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے بیچ بھٹکتے پھریں گے، اور دوسری طرف ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، ان کے لیے انعام میں 2 باغ ہیں۔ اب سورت کا رخ مکمل طور پر جنت کی طرف مڑ جاتا ہے،
اور یہاں اس انعام کی ایسی تفصیل بیان کی گئی ہے جو تمام حواس کو متاثر کرتی ہے۔ تو پہلے جن 2 باغوں کا ذکر ہے ان میں کیا کچھ ہے؟ گھنی پھیلی ہوئی شاخوں والے درخت ہیں، 2 چشمے ہیں جو ہر وقت بہہ رہے ہیں، ہر پھل کی 2 قسمیں موجود ہیں، اور رہنے والے قیمتی ریشم کے بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں جہاں ان کے ساتھی یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں، یعنی ہر طرف بس کثرت، آرام اور خوبصورتی ہی ہے۔ اور پھر ایک سوال آتا ہے جو الہی انصاف کا خلاصہ ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ مطلب یہ ایک سیدھا سادھا اصول ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ان 2 باغوں کے علاوہ 2 اور باغوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ گہرے سرسبز رنگ کے ہیں، ان میں چشمے ابل رہے ہیں، یہاں پھل ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں، اور رہنے والوں کے لیے خیموں میں خوبصورت ساتھی اور ہرے بھرے قیمتی قالینوں اور گدیوں پر آرام کا انتظام ہے، مطلب نعمتوں پر نعمت۔ اور یہاں جنت کی ان تمام تفصیلات کے بعد وہ سوال آخری بار آتا ہے، گویا یہ یاد دلایا جا رہا ہو کہ یہ جنت بھی کوئی حق نہیں بلکہ یہ بھی پروردگار کی ایک نعمت، ایک انعام ہے۔ اور پھر سورت کا اختتام وہیں ہوتا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، اللہ کی حمد و ثنا پر۔ بابرکت ہے تمہارے پروردگار کا نام جو صاحب جلال و کرم ہے۔ تو یہ پورا سفر جو تخلیق سے شروع ہوا تھا وہ جزا پر آ کر مکمل ہوتا ہے، اور یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہر چیز کا مرکز اور مالک وہی ایک ذات ہے۔